الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار معزز علماء کرام، محترم شہداء اسلام، اپنی قدیم اور پرانی روایت کے مطابق فیض الرسول کانفرنس کا انعقاد پیر طریقت وقار ملت حضرت صوفی شاہ نظام الدین صاحب قبلہ قادری دیوی آبادانی اور ان کے تمام رفقا مل گئی ہے، اور اس اجلاس کا انتظار اس پورے علاقے سے ایمان والوں کو رہتا ہے۔ آبادیاں تو مالداروں کی بہت ہیں، پیسے والے گاؤں بھی بہت ہیں، لیکن ہر پیسے والے گاؤں میں اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کے ہر گاؤں کے لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ سال میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ نون پور میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم کی عظمت و رفعت، ولیوں کے مراتب، حمد و نعت منقبت بھی سننے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ انسان بھی جماعت اہل سنت کا وہ سکہ رائج الوقت تھی جس کے خطاب سے جلوے پورے ملک میں عام ہیں، اور کسی چھوٹے باپ کے بیٹا نہیں، بڑے باپ کے بیٹا، جس کو رئیس القلم قائد اہل سنت اپنا پوتا کہتے ہیں، وہ خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا نعمان اختر فائق الجمالی، جن کی گفتگو آپ نے سنی، 18 شریعہ کے قاضی شریعت، فقیہ عصر، حضرت علامہ مولانا مفتی علی رضا صاحب اسٹاڈی۔ ویشالی میں کوئی اجلاس ہو، قاضی شریعت نہ ہو تو لگتا ہے کہ جلسہ تو ہو رہا ہے لیکن پرایا لگ رہا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کے ہر چھوٹے بڑے اتنی محبت کرتے ان کی دینی خدمات کی بنیاد پر
اور ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے اجلاس میں مفتی علی رضا صاحب کی شرکت یقینی اور وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ میری قوم لباس اور تام جھام دیکھ کر کے ایڈوانس نذرانہ بھیج دیتی ہے، لیکن جو اس جماعت کے لیے، ملت کے لیے، نسلوں کے لیے ہر لمحہ ہر سانس سوچتا ہو اور کرتے میں کوئی ٹائٹ آئرن نہیں، کریز نہیں، گاڑی تھوڑی بھڑکیلی نہیں، انکساری بھی ہے، منکسر المزاج بھی ہیں، خدمت دین کا جذبہ بھی ہے، تو ایسے عالموں کو میری قوم سمجھتی ہے کہ ایسے ہی ہیں، سیریس لینے کی چیز نہیں ہے۔ اور بلیابی کہتا ہے یوٹیوب کے مولوی بلاؤ گے تو پیکج کا جلسہ تو کر لو گے، روح کے تسکین کا سامان نہیں اکٹھا کر سکتے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ یوٹیوب کا مولوی اور شاعر بلیابی کے خلاف بددعائیں ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن حلق میں جب تک سانس بچی رہے گی بلیابی کے، مسلک اعلی حضرت کی روح کو، مسلک اعلی حضرت کی عظمت کو سوداگروں کی دکان میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ نکل جانے دیجیے، گاڑی کو راستہ دے، اور اس کے لیے سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ میرے ساتھ جن کی زبان قلم دونوں میں بڑا پاور ہے اور خلیفہ بھی ہیں، حضرت نظام ملت کے حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب پیکر، شاعر بھی اچھے، ان کی بھی تشریف ہوئی، نایاب منظر کو سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا۔ یہ تین حافظ قرآن آپ کے تعاون سے تیار ہو گئے، آپ کو تکلیف ہوئی کہ خوشی ہوئی؟ کتنے لوگوں کو اٹھا کے لگتا ہے اسٹیج والوں پر کوئی مصیبت آ گئی۔ ارے خوشی بھی تو اٹھاؤ نا، دوسرے کا دونوں آنکھ کے بیٹا سے اپنا کانا اچھا ہے۔ ناظم اجلاس، منبع اخلاص حضرت مولانا تاج الدین وارثی، یہ ضد پر آ جائے تو الفاظ کی حرارت سے برف کی سیڑھی میں آگ لگا دے، اور سچ یہ ہے کہ آپ کی رعایت کرتے ہوئے، بلیابی کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، حسب سابق دستور ان سال بھی خلفاء کی دستار بندی ہوئی ہے۔ اب یہ دو دستار ہے، اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر دستار پہ گفتگو کروں، لیکن سننے ہیں تو بولنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں ڈنڈا سے پیٹ کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، منع کیا گیا ہے، شریعت میں مسئلہ ہے۔ جب زبردستی بچوں سے قرآن نہیں پڑھوایا جا سکتا، یہاں تو شیخوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مدرسے کے بچوں کو کہتے ہیں 3 ختم کرنا ہی ہوگا،
تو بچہ سبھی سوچتا ہے یار کیا ضرورت ہے عقیدت سے پڑھنے کے لیے، مولانا پیٹیں گے، حافظ صاحب ڈانٹیں گے، چندہ رک جائے گا، ورنہ پڑے تو۔ اب دل لگا لو، میرے اللہ کی رحمت کو 20 ختم قرآن نہیں چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، 1000 ختم قرآن میرے اللہ کی رحمت کو نہیں چاہیے۔ سچے دل سے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دو، میرے اللہ کی رحمت جھوم جائے، اسی میں مسئلے کا حل ہو جائے۔ نہ میں خود لمبا وظیفہ پڑھتا ہوں اور نہ دوسرے کو مشورہ دیتا ہوں۔ ٹائم رہے گا بھی تو وہ ہم نہیں کر پائیں گے، وہ آپ ہی کے لیے۔ اس لیے کہ میں اتنے ہی جانتا ہوں کہ میرا اللہ اگر بندے کی ایک سانس کا حساب مانگ دے، زندگی کا نہیں، نعمتوں کا نہیں، دی ہوئی دولتوں کا نہیں، عطا کی ہوئی صحت کا نہیں، صرف ایک سانس کا حساب میرا اللہ مانگ دے، اے بندے میں نے تجھ کو سب کچھ دیا، زمین، اولاد، مکان، دولت، علم، شہرت، منصب، مرتبہ، تو صرف اپنی ایک سانس کا حساب دے دے، ایک سانس کا، جو سانس لیا اور چھوڑا صرف اس کا حساب دے دیا۔ زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی ایک سانس کا حساب دے سکے، لیکن میرا اللہ اگر کرم فرما دے، میرا اللہ اگر رحم فرما دے، تو بڑے سے بڑا مجرم آنے واحد میں بخش دیا جائے، اس لیے کہ منحصر ہے اس کی رحمت کو منانے پر۔ اب رحمت کو منانا، بس یہیں سے گفتگو کھڑی ہو جائے، رحمت کو منانا۔ مان لیجیے مدرسہ فیض الرسول میں یہ 3 طالب علم غلطی کی، مولانا انتظار صاحب کو جلال آ گیا، انہوں نے کہا خارج آ، باہر جا۔ یہ بچے پہنچ گئے صوفی صاحب کے پاس، صوفی صاحب نے کہا ارے تم لوگوں کے استاد ہیں، مولانا ہیں، منا لو، منا لو، حضرت کہنے سے مان جائیں تو کر لو، جھوٹی سیدھی کرنے سے مان جائیں منا لو، کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کرنے سے مان جائیں تو منا لو، اگر رو دینے سے مان جائے تو رو لو۔ توجہ، دل لگاؤ تو میں آپ کو لے چلوں ماں کی گود میں، بولو گے تو بول دوں گا، زور سے، زور سے، ارے زور سے بول دو۔ بچہ ضد پر ہے، ہمیں یہ چاہیے تو چاہیے، ماں کہتی بیٹا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، ہمیں چاہیے تو چاہیے۔ جھنجھلا کے ماں نے کہا باپ سے مانگ، باپ کہتا کہ بھاگتے ہوئے اٹھائیں ڈنڈا، بچہ جو بھاگا تو محلے کے کسی دوسرے کے گھر نہیں بھاگا، پھر اسی ماں کے پاس آئے آئے، دل لگاؤ تو بول دو۔ دیکھو بلیابی سے سننا چاہتے ہو تو کچھ بولنا تو پڑے گا،
دھکا نہ دینا پڑے. بول دو بول دو بول دو. ارے ایک ساتھ آواز بلند بولو نا. ارے اسٹیج کی توجہ. بچہ جب باپ نے آنکھ دکھائی تو محلے کے گھر میں داخل نہیں ہوا, پھر اسی ماں کے پاس. لیکن اب جو لوٹا ہے تو شکل بدلی ہے, صورت بدلی ہے, چہرہ بدلا ہوا ہے. اب ضد نہیں ہے, اب ضد نہیں, آنسو ہے. اب ضد نہیں, آنسو ہے. دیکھا آنسو سے بھی کام نہیں چلا, زمین پر لیٹنے لگے. دیکھا اس سے بھی مسئلے کا حل نہیں, تو لگا سر کا بال نوچ. دیکھا اس پر بھی بات نہیں بن رہی, تو کہہ رہا اب جینے سے کیا فائدہ, اب جینے سے کیا فائدہ. آئے آئے وہ ممتا ہے, وہ ممتا ہے, وہ خون ہے, وہ 9 ماہ کی شکم کا اثر ہے. اولاد کی ولادت کے وقت جو درد ہوا, اس درد کا احساس ترنت لیٹتے ہوئی اولاد کو ماں گود اٹھا لی, گود اٹھا لی. اور برجستہ کیا کہتی, اتنی چھوٹی چیز کے لیے جان دے رہے ہو, اتنی چھوٹی چیز کے لیے جان دے رہے ہو. میں نے تجھے کبھی زمین پر تیرا پیر نہیں پڑنے دیا, تو میرے سامنے زمین پر لوٹتے رہا. تجھے معلوم ہے تیری ماں کے دل پر کیا گزرا ہوگا. تجھے احساس ہے کہ تو نے اپنے ماں کے دل پر کیا بتا دیا. ترنت ماں گرد میں ڈوبی ہوئی مٹی سے لت پت اولاد کو اٹھا لیتی, جھاڑ پوچھ کے کلیجے سے لگا دی, اور کیا کہتی, گھبرا مت, اگر تیرا باپ نہیں دے گا نا, تیرا باپ نہیں دے گا تو میں اپنا زیور بیچ دوں گی, لیکن تجھ کو دے کے رہوں گی. منا دو, منا دو. تو جب بیٹا آنسو گرا دے تو ماں مان جائے, جب باپ کے سامنے بیٹا لرز جائے تو باپ مان جائے. اب جب ماں آنسوؤں سے ترس کھا جائے تو میرا رب تو رحیم اور کریم ہے. جب بندہ سجدے میں گرم آنسو گراتا ہے تو ہر بوجھ کے بدلے رب کے جہنم کے شعلے بجھتے چلے جاتے ہیں. گویا اللہ کی رحمت کو, اللہ کی رحمت کو, اللہ کے کرم کو رونا بہت پسند ہے, بے پناہ رونا پسند ہے. اب دل لگاؤ تو میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اندر میں ایمان زندہ ہوگا تو کل سے مسکرانا چھوڑ دو گے. تو محبت سے بول دو تو میں بول دوں. ارے رنگ میں آ جاؤ, رنگ میں آؤ, بولو بولو بولو. میں کیا کہہ رہا تھا, اللہ کو اللہ ہو. دل لگا میرے عزیز, دل لگا. ہر بیٹا ماں کی صحت کے لیے نہیں روتا, ہر بھتیجا چچا کے لیے نہیں روتا, ہر بیٹے کو باپ کے لیے رونے کی توفیق نہیں ہے. ہر مرید کو پیر کو روتے ہوئے پیر کے لیے روتے نہیں دیکھا ہوگا. ہر شاگرد کو استاد کے لیے کبھی سسکیاں بھرتے نہیں دیکھا ہوگا. ہر بھائی کو بھائی کے لیے روتے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن سوچ ذرا, کونین کے آقا ہیں,
रहमत आलम है, नूर मुजस्सम है, फखरे दो आलम है। कायनात के मसीहा वही है। वो जब मादरे शिकम से 12 रबीउन नूर को मक्के की जमीन पर कदम रखते हैं, अल्लाह, वो रसूल, वो मुस्तफा कबीले कुरैश के लिए न रोए, कबीले कुरैश के लिए न रोए, बनु हाशिम के लिए न रोए, कौनैन की आका अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। दिल लगाओ। वही मदीना, वही मस्जिद नबवी, वही बारगाह मुस्तफा, वही सहाबा का मजमा, वही जिब्रील हाजिर हो गए, तशरीफ ला रहे, आ गए। आकाए रहमत ने जिब्रील को आते हुए देखा तो आकाए करम फरमाते, कहो जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। जिब्रील बताते, या रसूल अल्लाह, आज मैंने जन्नत की सैर की है। बोलो यार, बोलो जोर से। क्या कहा? आज मैंने जन्नत की सैर की। आकाए रहमत फरमाते, जिब्रील क्या क्या देखे हो? ये अल्लाह के महबूब, जो कोई सोच ले वो सब जन्नत में है, सब है। वो क्या नहीं है जो रब की जन्नत में नहीं है। माशाअल्लाह, क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ सौदागर घूम रहे हैं अहले सुन्नत की आबादियों में और जन्नत बेच रहे हैं। इस तरह बेच रहे हैं जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी और जमीनों, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बेचे जा रहे हैं। और कुछ भी हो सकता है। हमारा भारत विश्व गुरु है। पैकिंग अच्छी कर दो तो 1500 रुपया किलो गोबर कल बिक सकता है। कुछ भी हो सकता है, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। है क्या जन्नत बेचवाने वाले दलाल घूम रहे हैं, जुब्बा मस्त, पगड़ी लाजवाब, क्या कहने साहब। तुर्रा निकला है पक्का 1.5 फीट, और जन्नत वो बेच रहा है जो शायद ईद बकरीद में भी ईदगाह में मुलाकात हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जन्नत का विक्रेता वो है जिसके 10 उंगलियों में से 10 में से 8 में अंगूठी है, कड़ा है, न फर्ज से मतलब, न रोजे से रिश्ता, न नमाज से वास्ता। हर नशा वो करे, फिर भी जन्नत वैसे बेच रहा जिससे लगता उसके बाबा की जागीर हो। और क्या मेरी जवान का नौजवान अंधभक्त बना है। देख दनादन जन्नत खरीदे जा रहा। बलिया भी कहता है, इन हराम खोरों की दुकान में शटर में ताला लगवा के छोड़ूंगा। ईमान वालों, और तेरी जन्नत किसी मुल्ला किसी मौलाना की तिजोरी में नहीं है रे। तेरी जन्नत तो तेरे बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में बनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल कौन है? हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी, जिन्हें तरीक़त सूफी निज़ामुद्दीन साहब किबला नोटों के बंडल फाड़ कर कव्वाल और यूट्यूब के शायरों को गड्डियां फाड़ के लुटाने वालों,
पूरी तिजोरी खाली कर दोगे फिर भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तूने चंद सिक्के नहीं, सिर्फ मां का दिल जीत लिया और मां के गर्म आंसू उसके आंचल में सूख गए, तो जो तू तसव्वुर नहीं कर सकता है कि तेरा रब तुझे क्या क्या अता कर देगा। मां की दुआओं की बरकतों से मेरा रब तुझे वो सब कुछ अता करेगा। शर्त ये है कि लेने का सलीका चाहिए। आई है, लेकिन कौन समझाएगा? मैं भी देख रहा था मौलाना इंतजार साहब, मजमा लगा है, दुकान सजी है, एजेंट खड़े हैं, एक दनादन जन्नत बिक रही है। काफी सामान चलेगा। तो जैसे ही देखा वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ गया। यार लगता है कोई आ गया है डिस्काउंट पर दे रहा है, चलो देखते हैं कि कौन बेच रहा है। मामला बढ़िया होगा तो हम भी ले लेंगे। जैसे ही पहुंचा तो साहब देख कर दंग, जन्नत बिक रही है, देख धड़ाधड़ नौजवान दिए जा रहा, एक मेरे लिए, एक बीवी के लिए, एक बेटा के लिए, एक चचा के लिए, एक दादा के लिए। सुन, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा डर तो नहीं है, तो बोल दो उनका फुरी, जोर से बोल दो। जो बनेगा बिकेगा, नेचर है। टोपी बनी है तो बिकेगी, मकान बना है तो बिकेगा, किताब छपी है तो बिकेगी, माइक तैयार हुआ है तो बिकेगा। जो बनता है वो बिकता है। अब अहले जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। तो जिनका माबूद बाजार में बने वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। नारे तकबीर, नारे मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, पैगुर रसूल कॉन्फ्रेंस, पैगामे सरकारे सिपाही। जो ज़मीन बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो लौह बनावे वो खुदा, जो कलम बनावे वो खुदा, जो फरिश्ते बनावे वो खुदा, जो सांसें अता करे वो खुदा, जो कायनात बनावे वो खुदा, जो कुर्सी बनावे वो खुदा, जो हमें बनावे वो खुदा, जो तुझे बनावे वो खुदा, जो नबी बनावे वो खुदा, जो रसूल बनावे वो खुदा, जो पैगंबर बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जन्नत बनावे वो खुदा, जो जहन्नम बनावे वो खुदा। तो जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। तो जिनका खुदा बना है उसी का खुदा बिक रहा है। मेरा खुदा बनाता है, इसलिए वो बिकता नहीं है। अगर समझ में आया हो तो बोल दो, बोल दो, बोल, अरे जोर से बोल दो। मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है, बनता नहीं, बनाता है। दिल लगा ले, बनता नहीं, बनाता है। और गूंगा भी बनाता, गोया भी बनाता, नाबीना भी बनाता, आंख वाला भी बनाता, गंजा भी बनाता, हर तरह बनाता। क्यों 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 क्यों? इबरत की, इबरत की, शुक्र की, इबरत की, शुक्र की। कुछ को
مجبور اس لیے بنایا کہ دو پیر والا دیکھ کر شکر ادا کرے پروردگار تو نے ہمیں محتاج نہیں بنایا، تمہیں ہمیں دو پیر عطا کیا، تمہیں ہم نے اللہ تو نے مجھے اندھا نہیں بنایا، تو نے ہمیں روشنی عطا کیا، اے اللہ تو نے ہمیں گنگا نہیں بنایا، زبان عطا کیا، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اب دل لگاؤ یہیں سے، دیکھ رہا تھا صوفی صاحب بیت رہی ہے، دل دھڑا دھڑ ریٹ لگ رہا، میں بھی سوچا ایک خرید لوں مولانا عبد الرزاق صاحب۔ جیسے ہی بھیڑ چیر چاڑ کے پہنچا مولانا تنویر صاحب، جیسے ہی بھیڑ چیر چاڑ کے پہنچا تو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جنت بک تو رہی ہے، بک تو رہی، لیکن بیچنے والوں میں کوئی بہلول دانا نظر نہیں آ رہا۔ بیچنے والے میں کوئی بہلول دانا نہیں ہے، گویا بنی ہے جنت تو بکے گی۔ اب دل لگا لو، دل لگا لو، اللہ کا مست، اللہ کا مست نام بہلول دانا، بنا رہے مٹی کا گھروندا، بنا رہے مٹی کا گھروندا، گزر رہی بادشاہ کی بیوی، دل لگا یہیں سے سمجھ لے، دل لگا یہیں سے سمجھ لے، چند سکے بیوی کے تیرے ہاتھ پہنچ جائے تو پیر زمین پر نہیں پڑتا، لیکن وہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ اور بزرگوں سے کیا بزرگوں سے کیا محبت ہے۔ زبیدہ ہے، بہلول دانا گھروندا بنا ہے، اسٹیل کا نہیں، ہیرے کا نہیں، جواہرات کا نہیں، مٹی کا، مٹی کا، مٹی کا۔ زبیدہ پوچھتی بابا کیا بنا رہے؟ ہائے ہائے بابا کیا بنا رہے؟ کیا بنا رہے؟ بہلول دانا نے یہ نہیں کہا مٹی کا کھلونا ہے، تھے مستی میں، بول دیے جنت بنا رہا ہوں، جنت۔ کچھ تو بول دو، کچھ تو بول دو، جنت بنا رہا ہوں، جنت۔ زبیدہ بڑی ادب سے کہتی بابا بیچو گے؟ ہائے ہائے، جو بنے گا وہ بجے گا، اگر بدھی شریف میں بات آ گئی تو بول کے بتا دو، جو بنے گا وہ بجے گا، وہ بکے گا۔ بابا بیچو گے؟ ہاں ہاں بیچوں۔ بابا کتنے میں؟ 2 دینار۔ 2 دینار۔ زبیدہ نے 2 دینار دیا، مٹی کا گھروندا لیے چل پڑے۔ شاہی محل کے جس الماری میں ہیرے، جواہرات، یاقوت، سونا، چاندی مڑے ہو، اسی شوکیس میں مٹی کا گھروندا بھی رکھ دیا، مٹی کا گھروندا، ہیرے کے بغل میں مٹی، سونے کے بغل میں مٹی، چاندی کے بغل میں مٹی رکھ دی۔ بادشاہ ہارون رشید آئے اور دیکھا خوبصورت شو روم میں یہ مٹی کا گھروندا، مٹی کا گھروندا۔ تو ہارون رشید نے زبیدہ سے پوچھا نکل جانے کو راستہ دے۔ چلو ایک بار محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، ارے زور سے بول دو۔ سنیں گے؟ ارے بولیے نا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ
حرم میں مٹی کا گھرونڈا. ہارون رشید کی نظر پڑی کہ ہیرے جواہرات یاقوت کے بغل میں کہ مٹی کا گھرونڈا کیا ہو گیا ہے زبیدہ کو. ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ سے بڑی پیار سے پوچھا, زبیدہ یہ ہے کیا؟ ہے کیا کہا؟ یہ ہے کیا؟ زبیدہ نے مسکرا کر عرض کی کہ یہ جنت ہے, جنت. بولو گے تو تقریر کر دوں گا. بول بول کیا کہا؟ جنت. بادشاہ نے سوچ لیا کہ ہے تو عورت ہی, کچھ بھی کر سکتی ہے. سمجھ گئے ہم؟ ہے تو عورت ہی, کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ بیوی کی, کسی کی بھی, لیکن ہے تو عورت ہی, کچھ بھی کر سکتی ہے. رات کو دونوں سو گئے. بیوی کے بھولے پن پر ہارون رشید کو کبھی مسکراہٹ آوے تو کبھی غصہ بھی آوے کہ کیا غضب کی چیز لائی, کہہ رہی ہے جنت ہے, مٹی کا گھرونڈا کہہ رہی ہے جنت. لیکن جیسے ہی ہارون رشید کی آنکھ لگی, ہارون رشید کیا دیکھتے کہ ایک خوبصورت باغ ہے, ہر نعمت اس میں, ہر پھل اس میں, دودھ اور شہد کی نہر اس میں. ویسے چہرے کبھی زمین پر نہیں دیکھے, وہ سارے خوبصورت چہرے اس کے. اور اسی باغ کے بیچوں بیچ ایک محل ہے. اس محل کی پیشانی پر زبیدہ لکھا. زور سے زور سے زور سے زور سے زبیدہ لکھا. ہارون رشید کی آنکھ کھلی تو بے چینی کی کوئی انتہا نہ رہی. اب منتظر ہیں کہ جلدی سورج نکلے, میں بھی پہنچوں. جیسے ہی صبح کا سورج نکلا ہارون رشید پہنچ گئے پھر بہلول دانا کے پاس. دیکھا پھر یہ گھرونڈا بنا رہے مٹی کا. بادشاہ نے پوچھا, بابا کیا بنا رہے ہو؟ ہارون رشید نے پوچھا, بابا کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ والے نے مسکرا کر کہا, جنت جنت جنت. اب بابا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. خریدو گے؟ کہا بابا اسی لیے تو پوچھا ہوں. بابا کتنے میں؟ ہے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بابا کتنے میں؟ ہارون رشید کو جواب ملا, بہلول دانا فرماتے, تیری پوری حکومت. بول یار, بول 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 بول. تیری پوری حکومت. بادشاہ کہتے, بابا راتوں رات اتنا ریٹ ہائی کیسے ہو گیا؟ بہلول دانا فرماتے, ہارون رشید زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا, تم رات میں جنت دیکھنے کے بعد خریدنے آئے ہو. اب دل لگا لو, دل لگا لو. قرآن کہتا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب, اے محبوب, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تیور ہے کیا؟ تیور خطاب ہے حبیب سے. اے محبوب, کیا آپ
आपने नहीं देखा کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ بات ہوگی بھی نہیں، ہمیں گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بچوں کو تو راج سنایا گیا، تاریخ تو بتائیے، کھڑے کھڑا جنت دکھا دیا گیا، یہ بھی کود کے داخل ہو، عقل ٹھکانے لگ جائے گی، جدھر جا رہے ہو واپس مڑو۔ سوالیہ دیکھ گیا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس اور حرکت اور حرکت آئے مولانا نعمان صاحب صوفی صاحب سے پوچھتے مولانا انتظار کہاں؟ کہاں؟ تو صوفی صاحب نے کہا ارے ابھی یہیں تو تھے، آپ نے نہیں دیکھا؟ یہیں تو تھے، آپ نے نہیں دیکھا؟ ادھر سے مولانا تبریز ہے، بولے صوفی صاحب کہاں ہے؟ مولانا انتظار صاحب سے پوچھ رہے صوفی صاحب کہاں ہے؟ یہ کیا جواب ہے؟ ارے ابھی تو یہیں تھے، آپ نے نہیں دیکھا؟ یہی تو تھے، آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ تیور اور یہ لہجہ بتا رہا اے محبوب آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بیک گراؤنڈ بتا دوں گا، پچھلا حصہ یہ وہی کعبہ ہے جس کعبے پر ابرہہ نے چڑھائی کیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کونین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے، مصطفیٰ آئے نہیں تھے، کعبے پر چڑھائی تھی، آقا رحمت کی ولادت نہیں تھی، کعبے پر حملہ تھا، اور مصطفیٰ جب آ گئے برسوں بعد قرآن کی جب یارت اترتی تو کیا کہتی؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ گویا کے تیور بتا رہا محبوب چاہے تم مکے میں رہو یا رب کے قرب میں رہو، تم جہاں بھی رہو گے زمین پر جو کچھ ہو رہا مصطفیٰ تم تو دیکھ ہی رہے ہو۔ تو جو نبی آنے سے پہلے کعبے کی چڑھائی دیکھ رہا ہو وہ رسول اپنی امت کے حالات کیوں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ گویا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے واضح ہو گئی، سنیو فخر کرو، ایمان والو ناز کرو، مسلک اعلیٰ حضرت والو اتراؤ کہ تم نے اس نبی کو اپنا نبی مانا ہے جو نبی حاضر بھی ہے، جو نبی مبشر بھی ہے، جو نبی شاہد بھی ہے، جو نبی حضور بھی ہے، جو نبی نور بھی ہے، اور ایسا حضور ہے کہ جب آیا نہیں تب بھی حاضر، جب آ گیا تو مکمل حاضر، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کیا تھا اس وقت آقائے رحمت کی ولادت پاک ہوئی، گویا محبوب چاہے مکے میں رہے یا خدا کے قرب میں رہے وہ دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے۔ وقت ہوتا
اور حالات ہوتے تو اس کے چند گوشے اور میں بتا دیتا، لیکن آخر میں یہی التجا کروں گا، یہی اپیل کروں گا۔ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بچوں کو آوارہ بنانے میں لگا ہے، ہماری بیٹیوں کو آوارہ بنانے میں لگا ہے۔ ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر میلاد میں، ہر جمعہ کے دن ہمارا عالم اپنی عوام کو، اہل سنت کے لوگوں کو تاکید کر رہا ہے، بیٹے پر نظر رکھو، بیٹیوں پر نظر رکھو، گھر پہ نظر رکھو۔ لیکن خدا جانے نظریں کیوں آوارہ ہو گئی کہ جن کی نظر قرآن کے اورات پر ہونی تھی، جن کی نظر گنبد خضرا پہ ہونی تھی، جن کی نظر اللہ کے ولیوں پر ہونی تھی، آج ان کی نظریں اس قدر آوارہ ہو گئی کہ اندھا بھی اب نظر ملانے کی بات کرنے لگا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ہوتے رہے گا جب تک کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندہ نہیں رہے گی تو شیطان کا پیٹ اور بستر دونوں لگے گا، اور شریعت زندہ رہے گی تو اس کی کہاں اوقات ہے کہ ایمان والوں کے قریب آ جائے۔ اس لیے ہر سال یہ جو جلسہ ہوتا ہے فیض الرسول کانفرنس، یہ فیض ہی تو ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ فیض ہی تو ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اگر فیض نہیں ہوتا تو یہ کیف ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیف بتا رہا ہے کہ ہم چاہیں جیسے ہوں، ان کا فیض میرے ساتھ ہے۔ اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ شریف صوفی صاحب کے حکم کی تعمیل کے لیے میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تقریر کر سکوں۔ صرف ان کی محبت، ہر سال کہتے ہیں کہ 1-2 سال ہم کو چھٹی دیجیے، یہ مانتے ہی نہیں۔ 2 بجے سے کیا صبح 5 بجے تک کا کیا مطلب؟ ارے کیوں نہیں ہوگا؟ درود شریف پڑھ لو تو ایک بات اور ہے، کاہے کو گرم کرنا ہے؟ بھیگے ہوئے پوال میں ماچس نہیں اثر کرے۔ ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ، ایک بار زور سے کہہ دیجئے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ زبردستی قرآن شریف پڑھانا بند، سختی سے ممانعت آئی کہ اگر کوئی جان کری کے وقت میں ہو اور ان قریب اس کی روح پرواز کرنے کی پوزیشن میں ہو تو اس وقت سختی سے ممانعت ہے کہ زبردستی اس کو مت کہیے کہ کلمہ پڑھو۔ کچھ مسئلہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر، ارے ایمان والوں، امت کا سارا درد میرے مصطفیٰ لے، معلوم نہیں؟ معلوم پتہ نہیں ہے تو پتہ کرے۔ آقائے رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے پاک ہے، حجرے پاک ہے۔ آقائے رحمت بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اچانک باہر سے کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی،
سیدہ فاطمہ آواز دیتی، کون کون؟ کنڈی کھٹکھٹانے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، کیا کہا؟ میں اعرابی ہوں، میں اعرابی ہوں، میں دیہاتی ہوں، عقائد پاک سے ملنے آیا۔ رسول کریم کی شہزادی فرماتی ابھی جاؤ، بعد میں آنا، عقائد رحمت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بعد میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز ہے، پھر سیدہ فاطمہ پوچھتی کون؟ وہی جواب، میں اعرابی ہوں، میں دیہاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ پھر دوہراتی جا بعد میں آنا، عقائد رحمت کی طبیعت ناساز ہے، آرام فرما، بعد میں آنا۔ جب تیسری مرتبہ کنڈی کھٹکھٹائی گئی تو عقائد رحمت فرماتے فاطمہ دروازہ کھول دو، یہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، دروازہ کھول دو۔ داخل اجازت دی، اللہ کے حبیب نے اجازت دی، کیا کہا؟ میرا رب جس میں راضی اس کا رسول اسی میں راضی۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی کوئی تھوڑے ہو جاتا ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دو، دروازہ کھل گیا۔ حضرت جبریل نے رب ذوالجلال کی رضا کی بات کی۔ اللہ کے محبوب فرماتے جبریل، اللہ کے محبوب فرماتے میرا رب جس میں راضی اس کا محبوب اسی میں راضی۔ جیسے ہی موت کے فرشتے نے میرے آقا علیہ السلام کے نام کے مقدس پر انگوٹھا رکھا، انگوٹھا تو میرے آقا فرماتے اے اسرائیل، میری امت کی روح قبض کرتے ہو تو کیا میری امت کو اسے ہی درد کا احساس ہوتا ہے؟ میری امت کو اسے ہی تکلیف ہوتی ہے؟ موت کا فرشتہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے 70,000 گنا زیادہ تکلیف روح قبض کرتے وقت آپ کی امت کو ہوتی ہے۔ عقائد رحمت فرماتے اے اسرائیل جا میرے رب سے میرا یہ پیغام میری التجا پیش کر دیں کہ آج سے لے کر صبح قیامت تک جو جھانکنی کے وقت میری امت کو تکلیف دی جائے گی، میرے پروردگار ساری تکلیف کو ایک جگہ کر دے اور امت کی ساری تکلیف کو اپنے محبوب محمد رسول اللہ پہ مکمل کر۔ اگر اندر میں غیرت زندہ ہو اور احساس بچا ہو تو اپنے خود کا احتساب کرنا کہ تم اپنے رسول کے لیے کتنا جیتے ہو اور خود کے لیے کتنا جیتے ہو۔ اگر اپنے رسول کی اتباع کے لیے جینا شروع کر دو گے، لوگ لے لیں، جب ضرورت تھی تب آئے، اس لیے میں آپ سے بنتی کر دیتا ہوں 10 روزہ جلسہ ہو، رزلٹ نہ ہو، ہر روز جلسہ ہو، نتیجہ نہ ہو، اور
5 منٹ کا جلسہ ہو اور نتیجہ نکل جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ صوفی صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک موقع ہوتا ہے، یہی ایک طریقہ ہے کہ پورے علاقے اور اطراف کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ایک ایسا نکل آئے گا جس کا دل بدل جائے، جس کی زندگی بدل جائے، جس کا گھر بدل جائے، جس کی اولادیں بدل جائے۔ اس لیے میرے عزیز، حکم آیا ہے کہ جب کوئی جانکاری کے وقت میں ہو تو ان سے کلمہ پڑھنے کے لیے زبردستی مت کرو، بلکہ ایک اچھا ایسا خوشنما ماحول بنا کر دھیرے دھیرے کلمہ پڑھو۔ آواز اتنی بلند بھی نہ ہو کہ اس کو چڑ پیدا ہو، آواز میں اس قدر مٹھاس ہو کہ وہ ترنت پلٹ کے آ جائے اور لوگوں کا جو کلمے کی ورد سن رہا ہو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے، اسی کلمے کی ورد میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ایمان پر خاتمہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو جب ایسے موقع سے کلمہ پڑھنے کے لیے احتیاط اور تاکید برتی گئی ہے، قرآن خانی میں ڈنڈا مار کے 5 ختم۔ ارے شکر کرو، یہ مدرسے ہیں جس کی وجہ سے کسی گاؤں میں باپ کے مرنے کے بعد 2-4 ختم قرآن ہو جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان والو، جب تک اس زمین پر مدرسے زندہ رہیں گے، جب تک زمین پر مدرسے باقی رہیں گے، حکومت کسی کی بھی رہے، اسلام سلامت رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ یہ مدارس صرف روٹی کپڑا پرورش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وجود اور زندگی کی بنیاد ہے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے، اسلام کے مبلغ پیدا ہوں گے۔ اس لیے حکومت کو درد ہوتا ہے، اس لیے حکومت کو پریشانی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ جب تک یہ چٹائی باقی رہے گی، جب تک یہ چٹائی باقی رہے گی، انجینئر تو بنا دیں گے، ڈاکٹر تو بنا دیں گے، پروفیسر تو بنا دیں گے، لیکن اسلام کا مبلغ نہیں بنا پائیں گے۔ لیکن مدرسے جب تک زندہ رہیں گے، حرام کو حرام کہنے والا پیدا ہوتے رہے گا، حلال کو حلال کہنے والا پیدا ہوتے رہے گا۔ شراب حرام ہے یا آخری سانس تک کہے گا، سود حرام ہے یا آخری سانس تک کہے گا۔ اس لیے آوارہ جو ہمارے بچے نہیں بن پا رہے ہیں، اس کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، مدرسہ بند کر دو، سب بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز، میرے دوست، یہ مدرسہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ صوفی صاحب، مولانا انتظار صاحب اور آپ سب نے اپنے بساط اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مدد کی تو یہاں تک پہنچا ہے۔ دل اور دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ چند بچوں کی پرورش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، عقیدے اہل سنت کو صحت مند بنانے کا ایک کارخانہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، جو جھنڈا کاندھا ہوتا ہے عبد الرحمن کے بیٹے کا، عقیدہ ہوتا ہے داتا تیغ علی شاہ کا، اور مسلک ہوتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کا۔ اس لیے یہ وہ قلندروں کی جماعت ہے، الحمدللہ، کہ دنیا کچھ بھی کہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور اسی جنون کا اثر ہے کہ نون پور جو چھوٹی جگہ ہے، اگل بغل میں آبادیاں ہیں، وہی پہلا جملہ دہرا دوں، گاؤں بڑا ہو، تجوری مضبوط ہو،
पैसे वाले बहुत हों, लेकिन हर उस बड़ी आबादी, खुशहाल आबादी में इस तरह के कॉन्फ्रेंस ये नहीं दिखता। क्यों? इसलिए लोग तो हैं, जुनून नहीं है, आदमी तो है, जिद नहीं है, पैसा तो है, इस लायक नहीं है, लोग तो हैं, जज्बा नहीं है, लेकिन एक बूढ़े फकीर में क्या जुनून है, क्या जिद है, क्या जज्बा है कि शरीयत का सिपाही भी पैदा करो और तरीकत का मुबल्लिग भी पैदा करो। इसलिए एक दस्तार हिफ्ज की है और एक दस्तार तरीकत की है, खिलाफत की है। और वो खिलाफत, वो तरीकत, ये कपड़ा की पगड़ी नहीं है, बल्कि इस सिलसिले के बुजुर्गों के अकीदे और मिशन का बोझ है, और इसको उठाना आसान नहीं। इसलिए दुआ है अल्लाह ताला सूफी साहब की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए, इनका साया तादीम कायम रखे परवरदिगार, और आप सबों को भी हिम्मत, साहस, हौसला अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह।